بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے مظلوم مسلمانوں کے لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار ان کے جتنے بھی مسلمان ہمارے بھائی اس دنیا سے زلزلے کی وجہ سے زلزلے کی زد میں آ کر شہید ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائیں۔ اللہ رب العزت سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنائے۔ اصل میں ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں۔ جب بندہ زمین پر کسی جگہ پر بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو زمین اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے، یا اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو اپنے پیٹ میں نگل لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے تو پھر وہ حرکت میں آتی ہے، ورنہ احادیث کی روشنی میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار فرماتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ اس طرح سے معاف فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت لکھنے والے فرشتوں کے دلوں سے بھی اللہ مٹا دیتے ہیں۔ تو توبہ کی بڑی اشد ضرورت ہے، جتنا ہو سکے بار بار توبہ کرے، جتنے گناہ ہیں گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے۔ تو ہمارے ترکی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی توبہ استغفار کریں۔ اصل میں ترکی کے 10 بڑے شہروں کے اندر تقریباً 9 لاکھ بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، اور ان بلڈنگوں کے بنانے والے جو بلڈرز تھے وہ ان کے خلاف بھی قانون حرکت میں آ گیا اور ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن ایک بندے کے جس کا نام آئیدن سویڈن اس کا نام ہے، اور وہ بندہ اس کی تقریباً 50 عمارتیں اس نے بنائی تھی، اور کوئی ایک عمارت گرنا تو بڑی دور کی بات ہے، زلزلے کی وجہ سے خراش بھی اس کی ساری 50 رہائشی منصوبے جو اس کے تھے، عمارتیں تھیں، کسی کو خراش بھی نہیں آئی۔ تو ترکی کے سوشل میڈیا پر بڑی زیادہ اس کی تعریفیں اور اس کے بارے میں تعریفی باتیں کی ہی جا رہی، لیکن اس کے پیچھے جو بات ہے وہ کیا ہے وہ سنیے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ اس بندے سے سوال کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے، کون سی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اور اس نیکی کے بعد آپ نے ان عمارتوں کو کھڑا کیا اور پھر آج تک انہیں خراش بھی نہیں آئی اور زلزلے بھی اس کا کچھ نہیں کر سکے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا زلزلے سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس بندے کا کہنا تھا آج ہم لوگ مزدوروں کی مزدوریاں کھا جاتے ہیں، اور بڑی ذلیل رسوائی کے بعد جا کر ہم لوگ ان لوگوں کو اس طرح سے ان کی مزدوریاں واپس کرتے ہیں گویا کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ ایک بار ایک پمپ پر بارش کی وجہ سے ہم کھڑے تھے اور فصلیں بالکل تیار تھی، گندم کی فصل تھی، تو وہاں پر کھڑے ہوئے تو ایک بندے سے بات ہوئی، بڑا خوش، اور بھی کئی سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے بارش کی وجہ سے، اور جب بارش کی وجہ سے اکٹھے تھے تو ایسے ہی باتیں کرنے لگے، دعا کرو، یا بڑے لوگ پریشان کہ یہ بارش نہ آئے، ضرورت نہیں ہے، ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں۔ ایک بندے کے اس کے پاس بھی رقبہ کافی تھا،
اور وہ بڑا خوش ہنس رہا ہے۔ تو باقی لوگوں نے اس سے سوال کیا یار آپ کی خوشی کی کیا بات ہے کہ آپ کی بھی زمینیں ہیں، فصلیں تیار ہیں، پھر آپ خوش؟ کہنے لگا مجھے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے، جتنا اللہ دے گا اتنا عشر نکال دیں گے۔ تو وہ بندے کی ایک بھی یہاں کی بات ہے کہ اس کا کچھ بھی اس کا نقصان نہیں ہوا۔ تو جو اللہ کا حق ادا کر دیتا ہے اللہ بڑھ کر اسے عطا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا وہ بلڈرز جو تھا اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے اپنے والد کی ایک وصیت پر عمل کیا، اور وہ وصیت یہ تھی کہ بیٹا 4 روپے کی بجائے 1 روپیہ کما لینا، لیکن حلال کا کمانا، اور کسی کا حق اس 1 روپے کے اندر نہ ہو۔ اس روپے پر حقوق العباد کا بھی، حقوق اللہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، حقوق العباد میں سے بھی کسی کا حصہ اس روپے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے جیسے ہی ان کی تعمیرات بڑی تسلی کے ساتھ، میں نے کسی بھی ٹھیکیدار پر اعتماد نہیں کیا، خود اس کے میں نے ڈیزائن بھی اس کے خود تیار کیے اور خود ان کو آگے اپنی نگرانی کے اندر ان بلڈنگوں کو تیار کروایا، اور آج تک الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور میرے والد کی وصیت پر میں نے عمل کیا کہ میں نے جتنی بھی بلڈنگیں یہ بنائی ہیں میں نے کسی مزدور کا 1 روپیہ بھی نہیں کھایا، جس کی وجہ سے آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کی بلڈنگوں کو ترکی کے اندر سلامت رکھا ہوا۔ اس لیے ہمیں کئی ساری باتوں سے سبق ملتا ہے دنیا کے اندر ہی کہ لوگوں، یہ دنیا دار البقاء نہیں ہے، یہ دار الفنا ہے۔ یہاں سے ہر چیز ختم ہونے کے لیے وجود میں آئی ہے، اس لیے جتنا ہو سکے آخرت کو، اس گھر کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ چلیں، یہاں پہ معاملات کریں اور تیاری کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو آخرت کا شوق اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔